22ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 22ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ احزاب میں 3 اہم واقعات سے بحث کی گئی ہے۔ ایک غزوہ خندق، دوسرا غزوہ بنو قریظہ، اور تیسرا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح، یعنی منہ بولے بیٹے کی طلاق دی ہوئی عورت سے نکاح۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہدایت کو نظر انداز کرنے کے سبب جو شکست ہوئی، اس کا اثر عربوں پر یہ پڑا کہ مشرکین، یہود اور منافقین تینوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور وہ سمجھنے لگے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں۔ چنانچہ احد کی جنگ کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ نجد کے ایک قبیلہ نے مدینہ پر چھاپا مارنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر 1 سال بعد 3 قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سکھانے کے لیے آدمی مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 کے قریب مبلغین ان کے قبیلوں میں بھیجے، مگر انہیں دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینہ تک ان قبیلوں کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی۔ انہی حالات میں شوال سن 5 ہجری میں عرب کے بہت سے قبائل نے مدینہ پر ایک مشترکہ قوت کے ساتھ حملہ کیا۔ 3-4 ہزار کی بستی پر، جس میں کئی منافقین بھی شامل تھے، 10-12 ہزار کی تعداد نے حملہ کیا۔ اگر یہ حملہ اچانک ہو جاتا تو سخت تباہ کن ہوتا، مگر تحریک اسلامی کے ہمدرد اور متاثرین افراد جو مخالف قبیلوں میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کارروائیوں کی اطلاع دیتے رہتے تھے۔ اس لیے حملہ کے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے 2 طرف خندق کھود ڈالی اور 3000 افراد کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ کفار کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ انہیں خندق سے سابقہ پیش آئے گا، کیونکہ عرب اس طریقہ پر کبھی نہیں لڑے تھے۔ مشرکین عرب کو جاڑے کے زمانے میں لمبے محاصرے کے لیے مجبور ہونا پڑا، جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہ آئے تھے۔ 25 دن سے زیادہ یہ محاصرہ جاری رہا۔ کچھ تو محاصرہ کی طوالت، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی تدبیریں، اور پھر ایک رات اللہ نے ایسی آندھی چلائی کہ تمام خیمے اکھڑ گئے اور کوئی ان میں سے نہ ٹھہر سکا۔ اس پورے عرصہ میں ایک بار شدید حملہ ہوا تھا، جو صبح سے رات تک جاری رہا، اور 5 وقت کی نمازیں رات کو جنگ سے فارغ ہو کر ایک ساتھ پڑھی گئیں۔ مسلمانوں نے انتہائی بے جگری سے مقابلہ کیا۔ یہ جو خندق کھودی گئی، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اندازہ لگائیں، ایک طرف تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی، اور دوسری طرف مشورہ کون دے رہا ہے؟ ایک صحابی۔ وہاں پر یہ بات آپ کے خیال میں بھی نہیں آ رہی ہے کہ ایک عام آدمی کے مشورے پر کیسے عمل کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ کی یہ خوبی بتلائی، خوبیوں میں شمار کیا گیا ہے، اور کہا بھی گیا ہے کہ آپ ان سے مشورہ کرتے رہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور خندق کھود ڈالی۔ یہ خندق جو ہے 10 آدمیوں کی ٹولی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ہر جماعت کے لیے 10 گز خندق کھودنا تھا، یعنی ایک آدمی کے حصے میں 1 گز کی کھدائی تھی، اور وہ خندق بھی جو ہے 5 گز گہری تھی۔ 5 گز یعنی ایک گھوڑا اگر اس میں کوئی خود یا تو کود کر نکلنا چاہے تو مشکل ہے، یا چوڑائی بھی اس کی اتنی تھی کہ اگر گھوڑے کو پھلانگنا چاہے تو اس کو
پھلانگ نہیں سکتے گھوڑے سے بھی۔ عرب اس طریقے سے واقف نہیں تھے، ایک جنگی تدبیر تھی جو اس وقت کامیاب ہوئی، کیونکہ یہ جو جنگ تھی یہ مدینہ کے اطراف جو یہودی قبائل تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، جس میں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد آتے ہی جن سے معاہدے کیے تھے کہ اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر لڑیں گے، لیکن مشرکین مکہ نے اس قدر اکسایا، سب کو آمادہ کیا کہ انہوں نے اپنے معاہدے توڑ ڈالے، اور یہ بھی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ معرکہ خندق ختم ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بلکہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ پر وار کر کے ان سے بھی نپٹ لیا جائے۔ یہ بھی بالکل مدینہ کی آبادی سے سٹا ہوا ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، جو آسانی سے تو آمادہ نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لیکن اس قدر اکسایا کہ یہ بھی تیار ہو گیا، یہ بھی تیار ہوا، اور انہوں نے بھی غداری کی۔ چنانچہ فوراً ہی مسلمان ان کے علاقوں میں پہنچ گئے، اور یہودیوں کے مقرر کردہ ثالث حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے مطابق ان کے تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اب مدینہ کے آس پاس اور مدینہ کے اندر جو یہودی قبیلے آباد تھے، جس میں بڑا نام جو ہے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کا آتا ہے، تو بنو قریظہ کے نوجوانوں کو تو قتل کر دیا گیا، بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو چھوڑ دیا گیا۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع جو ہے یہ پہلے ہی وہاں سے چلے گئے تھے، یہ سب جا کر خیبر میں آباد ہو گئے، اور خیبر میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد جا کر جمع ہوئی۔ پھر غزوہ خیبر بھی واقع ہوا، وہاں بھی ان لوگوں کو شکست کھانی پڑی۔ آج اسرائیل جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس دن کی یاد دلاتا رہتا ہے، آج بھی جو ہے وہ اس کو یاد کرتے ہیں، اور اس دن جس دن غزوہ خیبر واقع ہوا تھا ان کے نوجوان جو ہے بینر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب اور کوئی دوسرا خیبر ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ پوری طرح سے ان کو یاد ہے۔ لیکن ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی، ہم کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی ہے جس میں 313 لوگوں نے جو ہے اسلام کے خلاف جو لوگ تھے ان سے کھڑے ہو کر ان سے جنگ کی، اور بہت کچھ ہمارے نوجوان تو بالکل ناواقف ہیں، لیکن وہ لوگ اپنی تاریخ سے پوری طرح اپنے جوانوں کو آگاہ کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی کم سے کم اپنی تاریخ سے آگاہ رہنا چاہیے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ مٹ ہی جاتی ہے۔ جنگ احد سے جنگ خندق تک کا 2 سال کا تمام عرصہ سخت بحرانی زمانہ تھا، مگر اس میں معاشرہ کے استحکام اور اصلاح کا کام جاری رہا۔ چنانچہ مسلمانوں کے نکاح اور طلاق کے قوانین اسی زمانے میں مکمل ہوئے، وراثت کا قانون نازل ہوا، اور شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا، اور دوسرے بھی کئی پہلوؤں کے متعلق قوانین نازل ہوئے۔ اس سلسلہ کا ایک اہم مسئلہ جو اصلاح کا تقاضا کر رہا تھا وہ منہ بولے بیٹے کا مسئلہ تھا، جسے لوگ اصلی بیٹے جیسا سمجھتے تھے، اسے وراثت میں حصہ ملتا تھا، اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں اسی طرح بے تکلف ہوتی تھیں جیسے سگی ماں اور سگی بہنیں۔ اسی طرح اگر وہ مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بیوی سے منہ بولا باپ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باتیں قدم قدم پر قرآن کے ان قوانین سے ٹکراتی تھیں جو اللہ نے سورہ نساء اور سورہ بقرہ میں نکاح، طلاق اور وراثت کے متعلق اتارے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بات اخلاق کے پہلو سے بھی بری تھی کہ کتنا ہی سگوں کی طرح سمجھا جائے مگر پھر بھی وہ حقیقی بیٹا یا بھائی نہیں تھا، اور بہت سے ذہن بے تکلفی سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ان برائیوں کا راستہ روکا جائے، مگر یہ راستہ صرف قانون بنانے سے نہیں رک سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اس رسم کو توڑنا پڑا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے طلاق دی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کر لیں۔ جب آپ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح پڑھایا تھا تو عربوں کی یہ رسم توڑی تھی کہ وہ آزاد کردہ غلام کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس سے غلاموں کا سا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات آزاد عورت سے ان کی شادی کر کے یہ ثابت کیا کہ اسلام میں آزاد کردہ غلام بھی اشراف کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اللہ نے چاہا کہ اس رسم کو بھی توڑیں اور منہ بولے بیٹے کو اصل بیٹا نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح پردہ کے احکام جاری ہوئے اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ غیر مردوں کے ساتھ خلا ملا حرام قرار دیا گیا۔ اگر انہیں بات کرنی ہو یا کچھ لینا دینا ہو تو پردہ کے پیچھے سے لے دیں، اور عورتیں خیال رکھیں کہ آواز میں لوش پیدا نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی مرد کو غلط فہمی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو تمام مسلمانوں کی ماں قرار دیا گیا۔ دیکھیں، عام طور سے اسلام جو ہے نرمی سے بات کرنے کی تلقین کرتا ہے، اچھے اخلاق سے بات کیا جائے، نرم مزاجی کے ساتھ، لیکن عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ غیر مردوں سے بات کریں تو ان کی آواز میں کسی قسم کی کوئی لچک اور نرمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی لچک اور نرمی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ جن کے دلوں میں بیماریاں ہوں وہ اپنے دل میں کچھ غلط خیالات ان کے دل میں پیدا نہ ہوں۔ ایسا کوئی انداز عورتوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت میں خاص طور سے یہ حکم دیا گیا ہے، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی مرد کو غلط فہمی ہو۔ عام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب بھی گھروں سے نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلیں اور گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ پردے کے احکام کو بتلایا ہے کہ کس کے سامنے کس انداز میں عورت جا سکتی ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلنا ہو تب تو پھر پورے جسم کو ڈھانکنا ہے اور چہرے پر بھی اپنی چادر کو لٹکا لینا ہے، یعنی چہرہ بھی ڈھکا ہوا رہنا چاہیے۔ لہٰذا اسی موقع پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا زمانے جاہلیت میں جو رسوم جڑ پکڑ چکی ہیں ان کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا۔ چونکہ حضرت زید لے پالک بیٹے یعنی منہ بولے تھے اور بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ حضرت زید کب آپ کے بیٹے تھے، وہ تو سرے سے آپ کے بیٹے ہی نہیں تھے۔ مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں، پھر بہو کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔ دوسری حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی تھی، اور رسول جہالت کی باتوں کو ختم کرنے آتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اس قبیح رسم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ختم کر کے جائیں۔ چونکہ نکاح و طلاق کا ذکر ہے، اسی لیے ضمناً ایک اہم مسئلہ کی وضاحت کر دی گئی۔ مسلمان جب کسی عورت سے نکاح کریں اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو عورتوں پر عدت نہیں، مراد یہ ہے کہ مرد کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے، اسی طرح حق اولاد اور عدت کا خرچ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ شوہر کو چاہیے کہ کچھ مال دے دلا کر عورت کو رخصت کرے، گویا اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا ہے اور خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو نصف مہر واجب ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں ہے۔
اس واجب سے زیادہ دینا لازم نہیں، مستحب ہے، لیکن اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں عورت کو کچھ نہ کچھ اس کی حیثیت کے مطابق دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ بھلے طریقے سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے رسوا یا بدنام نہ کرے، بلکہ شریفانہ طریقے پر رخصت کرے۔ اس زمانہ میں لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف آیا جایا کرتے تھے، لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا چاہیے، کھانے کی دعوت کے بغیر کھانے کا انتظار نہ کرنا چاہیے، پھر کھانے کے بعد دنیا جہاں کی لایانی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ بسبب حیا تم سے کچھ نہیں کہتے، مگر اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ کھانے کے بعد بلا ضرورت بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو یا گفتگو کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ دونوں فریق کے دلوں کی پاکیزگی کا زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرنا تمام مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ گھروں میں آنے کے لیے قریبی رشتہ داروں، گھریلو عورتوں، نوکروں کے لیے کوئی مضائقہ نہیں۔ کفار و مشرکین اور منافقین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دنیا کچھ بھی کہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ خود خدا اپنی طرف سے ان پر درود بھیجتا ہے۔ فرشتے دن رات آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غایت درجہ محبت رکھیں، ان کے گرویدہ ہو جائیں، ان کی مدح و ثنا کریں، ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کریں، دل و جان سے ان کا ساتھ دیں۔ جو لوگ خدا اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ گویا ایک خاتون جب اپنے آپ کو پردے میں کر لیتی ہے تو پورے سماج میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا یہ جان لیتا ہے کہ یہ شریف اور باعظمت خواتین ہیں، آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں کہ کوئی بد کردار انسان ان سے اپنے دل میں تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے، ان کو چھیڑنے کی جرات کر سکے۔ سورہ فاطر مکے میں نازل ہوئی، فرمایا لوگو تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور بندگی کسی اور کی بجا لاؤ۔ یہ کھلی احسان فراموشی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہیں یہ جھٹلاتے ہیں تو تسلی رکھو، تم سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، سارے معاملات اس کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگو، اللہ کا وعدہ آخرت برحق ہے، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، بعد میں کوئی زندگی، کوئی حساب کتاب نہیں، یا خدا کا وجود نہیں، وہی وہ رسالت کی حقیقت نہیں، اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے۔ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، وہ تو اپنے پیرووں کو اس لیے بلا رہا ہے کہ سب کو جہنمی بنا دے۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس نے دن رات کا سلسلہ جاری فرمایا، چاند سورج مسخر کیے، یہ سب کچھ ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ خدا ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ خدا کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے۔ حقیقت حال کی ایسی خبر خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ غنی ہے، خدا چاہے تو تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔
کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بوجھل ہو اور قریبی رشتہ دار کو بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تب بھی وہ اس کا بوجھ کچھ بھی نہ اٹھا سکے گا۔ نبی تو انہی کو متنبع کرتے ہیں جو خدا کو دیکھے بغیر ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی اندھیرا روشنی یکساں ہے۔ ٹھنڈک اور دھوپ، زندہ اور مردے برابر نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو وہ جہنم میں مریں گے نہ عذاب کم ہوگا۔ ہم ہر انکار کرنے والے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، وہ وہاں چیخیں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، اب ہم پہلے جیسے کام نہ کریں گے بلکہ اچھا عمل کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں سمجھدار سبق لے لیتا، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان کے خفیہ راز اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ اس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، جو انکار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ کافروں کا کفر رب کی ناراضگی بڑھاتا ہے، خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ سورہ کے اخیر میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی کرتوتوں پر پکڑ کرنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ لوگوں کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ جب ان کا وقت پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندے کو دیکھ لے گا کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ 19ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔